حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت پاک پروردگار عالم ہر چیز پر غالب ہے، اس لیے اس کا نام زمین و آسمان کی ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور ہر چیز اللہ نے پیدا فرمائی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبض و اختیار میں ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اللہ بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام مبارک بھی بڑا ہے۔ اسی طریقے سے تمام چیزوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اور بڑا اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا نام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو اللہ کا نام پاک بھی بہت بڑا ہے۔ اسی کے متعلق آپ سماعت فرمائیں تو کہتے اس لیے اس کا نام یعنی اللہ تعالیٰ کا نام پاک زمین اور آسمان کی ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، اس کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں، لہٰذا جو اس کلمہ کا ذکر کرے وہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر غالب ہو سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کا ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اسے ہر جگہ پہ کامیابی عطا کرے گا، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ ان کے نیچے ہے، اگر وہ تمام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے۔ اب دیکھیے یہ آسمان ہم کو دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہے ڈسٹن ہے، لیکن ہم ایسا سوچتے ہیں کہ بہت ہے لیکن ہماری نظر پہنچ سکتی، تو یہ ہماری سوچ ہے۔ باقی یہ ہم جتنا سمجھ رہے اور سوچ رہے اتنا ڈسٹن نہیں ہے، ہماری سوچ سے باہر کا ڈسٹن ہے۔ اور دوسرا کہ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اس کے درمیان بھی ایسا نہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی فاصلہ ہے، نہیں، بلکہ بہت بڑا فاصلہ ہے اس کے درمیان بھی۔ ایسے زمین کے بھی معاملات ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے زمین یہ ہے پھر اس کے نیچے ہوگی اس کے نیچے، لیکن نہیں، زمین کے بھی 7 حصے اور اس میں بھی بڑا بڑا فاصلہ ہے، پھر اس کے نیچے 33 سرا ہے، ایسے 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے، اور ہر جگہ پہ بہت بڑا فاصلہ ہے، کئی سو سال لگ جائے یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے جانے میں، کئی سو سال گزر جائے اگر طاقت کے مطابق جانا چاہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے تو وہ الگ بات ہے۔ جیسے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا تھا تو وہ اللہ کا فضل و کرم اور ہمارے آقا کا معجزہ کہ وہ ایک پل میں گئے اور پل میں آئے۔ باقی وہ جو مسافت سفر ہے وہ بڑی لمبی ہے، تو یہ ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ 7 آسمان 7 زمین، یہ بولنا سوچنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ باقی اس کی حقیقی طور پر اس کی جو گہرائی ہے، اس کی چوڑائی ہے اور اس کی بلندی ہے وہ ہماری سوچ سے باہر ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت اونچائی پر ہے۔ ایسی زمین میں بہت تہ تک اس کے معاملات ہیں۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، جتنا ہے سب کچھ اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو ہوتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں، تو پھر بھی وہ وزن میں بڑھ جائے گا۔ کلمہ طیبہ کا وزن، اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کلمے میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہوگا، اور اللہ کے نام مبارک میں وزن ہے۔ بخاری شریف کی آخری ایک حدیث پاک ہے، کلمتان ثقیلتان خفیفتان والی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ 2 کلمے ایسے کہ جو زبان پر لانے میں بڑے آسان ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے بڑے بھاری ہے۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد تمام کتابوں میں جو افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف،
جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اور جتنے بھی علماء کرام آپ کو دکھتے وہ سب نے پڑھی ہے، اور اس کی جو آخری حدیث ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے دو نام مبارک، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر لانے میں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ جو زبان پر بڑے آسان ہیں اور وزن کرنے کے اعتبار سے جب اس کو میزان میں تولا جائے گا میدان محشر تو بڑے بھاری ہوں گے. تو وہ دو کلمہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے. اب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک ہیں، اور سرکار علیہ السلام فرماتے، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور بڑی معتبر حدیث ہے، تو فرماتے کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ بولنے میں بڑے آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے زبان پر بڑی آسانی سے آئیں گے، لیکن اس کا وزن جب کیا جائے گا تو بہت وزن ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام مبارک کی یہ تاثیر ہے. اور ایک بزرگ نے تو لکھا ہے کہ اللہ کا جو نام جس نیت سے آپ پڑھو گے اللہ آپ کی مراد پوری کرے گا، جس نیت سے. اور انشاءاللہ صاحب کتاب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، شاید کل یا پرسوں کے بیان میں آئے گا کہ آپ اللہ کے نام پاک کو آپ کی مراد اور آپ کی نیت سے پڑھو گے اللہ حاجت پوری فرما دے گا. اس میں آپ کو اب یہ ضروری نہیں کہ یہ پڑھو، وہ کوئی بھی نام آپ بس پڑھو اپنی حاجت کی پورا کرنے کے لیے، لیکن دل لگا کے پڑھو، اور یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس کی برکت سے اللہ میرے کاموں کو آسان فرمائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا فرمائے گا. بہرحال سماعت فرمائے. تو کہتے ہیں کہ ایک پلڑے میں زمین آسمان اور اس کے اندر کی ساری چیزیں رکھ دی جائے اور کلمہ شریف دوسرے پلڑے میں، تو بھی کلمہ شریف والا پلڑا وزن میں بڑھ جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ کے نام سے بڑھ کر کس کا نام ہو سکتا ہے؟ یقیناً جس پلڑے میں میرے مولا عز و جل کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، بھلا وہ بھاری نہ ہوگا تو کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، ظاہری بات ہے وہ پلڑا بھاری ہو. اس لیے کلمہ طیبہ کو کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. جب بھی آپ وقت ملے کلمہ طیبہ کا آپ زیادہ سے زیادہ ذکر. پرسوں یا کل کے بیان میں آپ نے سنا تھا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہوا پھر آپ بعد میں کریں، نہیں. بھلے ہم کو کیا پتا، ہمارے تو قدم قدم پہ گناہ ہو رہے، اور ہم اور آپ کیا کرتے، وہ گناہ شمار کرتے جو ہم کو یاد رہتا ہے کہ بھئی میں نے چوری کی ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرما دے. معاذ اللہ میں نے زنا کیا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے، اللہ پاک مجھے معاف کر دینا. میں نے کسی کا مال دبا دیا ہے، لیکن وہ تو ہے، اس میں تو توبہ کرے ہی کرے آپ، لیکن ہمیشہ رکھے، کیونکہ اب ہم اور آپ تو اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ قدم قدم پر گناہ ہو رہا ہے. ہم بولتے ہیں تو بھی گناہ، ہم کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو بھی گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری بھاشائیں، ہماری خوراک، پوشاک، چلنا پھرنا، بیٹھنا، یہ ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی گناہ ہم سے ہو جاتا ہے. اس لیے کلمہ طیبہ کا بھی ذکر کرے اور ساتھ میں استغفار کا بھی ذکر کیا کرے، تاکہ ہم سے جو گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی ذکر سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف. باقی گناہوں کی سزا بڑی سخت ہے، قبر میں بھی سخت معاملات ہے اور حشر میں بھی سخت معاملات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.